بعض چیزیں لوگوں کے درمیان اتفاقی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بہت لوگوں کے درمیان اختلافی ہوتی ہیں۔ اختلافی امور کی قسمیں ہیں، کچھ اختلاف قابل برداشت ہوتے ہیں، کچھ اختلاف قابل برداشت نہیں ہوتے۔ ایک آدمی اختلاف کر رہا ہے، ایک زمین ہے، اس زمین پر مسجد بنانی ہے یا نہیں بنانی۔ ایک آدمی کہتا ہے مسجد بنانی ہے اور دوسرا آدمی کہتا ہے مسجد نہیں بنانی، تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے ابھی یہاں مسجد کی حاجت نہیں ہے، تو اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن اب مسجد بن گئی، جب مسجد بن گئی اس کے بعد اب اختلاف کی گنجائش نہیں، اب ہر ایک آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح دینی امور میں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف قابل برداشت ہوتا ہے اور کسی کا قابل برداشت ہوتا ہے، اور بعض امور ایسے ہیں ان میں اختلاف قابل برداشت نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو رحمان کے بجائے رحیم سے پکارنا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے میں لفظ رحمان سے پکارنا اچھا سمجھتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگرچہ ان کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں کہ جس پر وہ دست و گریبان ہو، بلکہ دونوں کا کہنا اپنی اپنی جگہ درست ہے کہ اس کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، ان میں سے کوئی کافر وافر نہیں ہوتا، دونوں کی باتیں چل سکتی ہیں۔ لیکن تیسرا آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہی نہیں، تو یہ والا اختلاف قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں ابو بکر کہتا ہوں، مجھے ابو بکر کہنا زیادہ پسند ہے بنسبت صدیق کے، تو ٹھیک ہے اس کو پسند ہے یہ کہے، لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ صدیق کہنا ہی جائز نہیں اور وہ صدیق تھا ہی نہیں، تو یہ اختلاف قابل برداشت نہیں۔ کچھ اختلاف قابل برداشت ہوتے ہیں اور کچھ اختلاف قابل برداشت نہیں ہوتے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس کا کوئی انکار کرے تو یہ قابل برداشت نہیں، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ جو آدمی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور یہ طے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اس واسطے کہ پچھلے دنوں میں یہ قوم کی ذمہ داری ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ اس کا قصاص لیا جائے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، سنا ہے نا، اختلاف ہوا۔ اختلاف تھا کیا؟ اختلاف کس بات پر تھا؟ اختلاف کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف یہ تھا جن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے انہوں نے بعد میں معافیاں مانگ لی، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وغیرہ وغیرہ، تو عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کوئی معافی وافی نہیں، ان کو قتل کرو، ان کو میرے حوالے کرو، میں ان کو تخت دار پر چڑھاؤں گا، اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے، انہوں نے کہا انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا، چھوڑ دو۔ حضرت معاویہ کہتے تھے نہیں چھوڑیں گے، اس پر اختلاف ہوا۔ یہ تھا نقطہ اختلاف کہ قاتلان عثمان کو قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اگر لوگ حضرت عثمان کے قتل پر جمع ہو جاتے، یعنی جب حضرت عثمان غنی کو قتل کیا گیا اور کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتے، کہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہمارے یہاں وادی میں پچھلے دنوں تقریباً 2 جمعے پہلے ایک مسجد کے اندر باقاعدہ بیٹھ کر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور بعد میں سوشل میڈیا پر نشر کر دی گئی، جس میں ایک آدمی صاف کہہ رہا ہے کہ ہم ابو بکر کو پہلے خلیفہ نہیں مانتے، اور سامنے والے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور یہاں کے بیمانوں نے، یہاں کے للڑ پارٹی نے، اور خود کو مسلمان ایمان والا کہنے والوں نے، جس میں دیوبندی شامل، جس میں بریلوی شامل، جس میں جماعت اسلامی والے شامل، جس میں غیر مقلد شامل، سب کے سب بیمانوں نے، انہوں نے کیا کیا، اس ویڈیو کو پھیلایا اور اس کے اوپر ٹائٹل رکھا کہ اتحاد امت کی مثال۔ اور بیمانوں، اس نے صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا ہے اور تم اس کو اتحاد کہتے ہو۔ اگر اس نے تیرے باپ کو گالی دی ہوتی پھر ہم اتحاد کا نعرہ دیکھتے، اس نے صدیق کی خلافت کا انکار کیا اور صاف کہتے ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ خلیفہ نہ ماننے کا کیا مطلب؟ ابو بکر تو خلیفہ ہو چکے۔ میں مختصر طور پر سمجھاتا ہوں، یہ ورنہ ہم ریکارڈ وغیرہ تو یہاں کرتے نہیں، میں نے کہا کہ فرض کفایہ کے طور پر ایک گفتگو ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب کے اندر ہم مبتلا نہ ہو، کہ یہاں باقاعدہ کشمیر میں صدیق کی خلافت کا انکار کیا گیا، تمام مقادیر کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہو گیا۔ اتحاد کس پر ہوگا؟ ابو بکر کے انکار پر۔ اس پر تو کبھی اتحاد نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم ابو بکر کا احترام کریں گے۔ خیر، خلیفہ اول
खलीफा बिला फसल, खलीफा बरहक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपके इब्तिदाई साथियों में से हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कई अहादीस वारिद हुई हैं, कसरत से अहादीस वारिद हुई है। शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें आपकी फजीलत ना हो, बल्कि आपकी फजीलत के अंदर कुरान की आयतें हैं। मैं कई बार सुना चुका हूँ, आपके लिए लफ्ज़ सहाबी ये कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है। हमारे उलमा ने सराहत की है, मन अनकर सोहबत अबी बकरिन फ़क़द कफ़र, जिस आदमी ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार किया, ऐसा आदमी कुफर करता है, ये काफिर है। बल्कि किसी भी एक सहाबी के इस्लाम का इनकार करना, किसी भी एक सहाबी को काफिर कहना या समझना, ये कुफर है। अब समझिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी ज़माने मुबारक में अपना मुसल्ला, मस्जिद नबवी का मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक के हवाले कर दिया। इस तरह मुसलमानों के मजहबी उमूर की भाग दौड़ ये अबू बकर के हाथ में आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने बिल इत्तिफाक अपने सियासी उमूर का भी सदर और हुजूर का खलीफा अबू बकर को चुन लिया। यानी जब हमारा दीन अबू बकर के हवाले, तो दुनिया सियासत बदरज औला अबू बकर के हवाले। खिलाफत बैअत आम्मा से अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत साबित हुई और वो मुहक्कक हुई। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा मुकर्रर किए गए। तमाम सहाबा ने बैअत की, हज़रत अली ने बैअत की। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके हाथ पे बैअत की और आपके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। बाद में हज़रत उमर के हाथ पे बैअत की, आपके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। हज़रत उस्मान के हाथ पर बैअत की, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। इसका इनकार तो राफ़ज़ी भी नहीं करता, अलबत्ता बाद में उसके बारे में कुछ और कह देता है कि अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था, लेकिन इसका इनकार तो वो भी नहीं करते। ये तो उनको भी पता है कि खिलाफत वाक़ई हुई सिद्दीक की। देखिए, एक आदमी कह सकता है अबू बकर पहला खलीफा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं कह सकता कि पहला खलीफा नहीं था, क्योंकि उसकी खिलाफत वाक़ई हो चुकी है। एक आदमी कह सकता है नौमान को नहीं चाहिए था कि वो यहां आए, यह नहीं कह सकता कि नौमान आया नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूं। बात समझ आई? तो एक आदमी पीटे अपने आप को, सर पीटे, सीना पीटे, क्या करे? वो ये पीट सकता है कि नहीं क्यों बना, नहीं होना चाहिए था। ये नहीं कह सकता कि था नहीं, क्योंकि उनकी खिलाफत वाक़ई हो चुकी है। हजरत अली बैत कर चुके हैं और तमाम लोग बैत कर चुके हैं। अलबत्ता इस वक्त वो ये कहते हैं, रवाफिज का ये अकीदा है कि उसका हक नहीं था खलीफा होने का, माअज़ल्लाह उन्होंने गसब किया है, ये उनका अकीदा है। यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को क्या कर लिया। यानी जो आदमी कहता है मैं अबू बकर को खलीफा नहीं मानता, सुन्नियों का खलीफा, तुम्हारा खलीफा, इसका माना वो ये समझता है ना कि जो खिलाफत थी वो गसब थी, वो जबर था। और जिस आदमी ने माअज़ल्लाह खिलाफत सलब की, खिलाफत को गसब किया, ये अकेले अबू बकर थे, तमाम सहाबा ने इत्तिफाक किया था, तमाम सहाबा ने इत्तिफाक किया। तो उस आदमी का अकीदा है कि हुजूर के बाद तमाम सहाबा ने गस्ब खिलाफत पर और फिर उसके नीचे वो क्या क्या ये कुरान तब्दील कर दिया गया और अहले बैत का हक गपन किया गया और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे इल्ज़ाम लगाते हैं जो कुफ्र बनता है। ये इस कुफ्र की निस्बत तमाम सहाबा की तरफ करते हैं, शुरुआत अबू बकर से करते हैं, ये समझना है। हालांकि ये कौन है? ये गवाहान नबूवत हैं। आप बात को खूब समझ लें, खूब समझ लें। अगर सहाबाए किराम सच्चे हैं तो दीन सच्चा है, अगर सहाबाए किराम सच्चे नहीं तो दीन सच्चा नहीं। दीन दुनिया की किसी भी अदालत के अंदर झूठे की गवाही नहीं कबूल की जाती, यह तय है। किसी भी अदालत में झूठे की गवाही नहीं चलती। अब सवाल यह है सहाबा सच्चे थे या झूठे थे? तमाम मुसलमान मुमिनीन का अकीदा है कि सहाबा सच्चे थे, लेकिन रवाफिज का अकीदा है कि सहाबा माअज़ल्लाह झूठे थे। वो सहाबा किराम के दो ग्रोह करते हैं, एक बड़ा वाला ग्रोह और एक छोटा वाला। वो बड़े वाले ग्रोह को भी झूठा समझते हैं, वो छोटे वाले ग्रोह को भी झूठा समझते हैं। अलबत्ता वजह और उसकी कैफियत अलग अलग बयान करते हैं। वो कहते हैं बड़ा वाला ग्रोह यानी खुलफाए सलासा का, अबू बकर, उमर, उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम और दीगर सहाबा का, और छोटा वाला ग्रोह वो करते हैं हज़रत अली, हसनैन करीमैन और हज़रत मिक़दाद और सलमान फारसी, ये कुछ लोग, इनको छोटा ग्रोह। वो ये कहते हैं कि बड़ा ग्रोह भी, ये समझते हैं वो कि बड़ा ग्रोह भी झूठ बोला करता था और नऊज़ुबिल्लाह छोटा ग्रोह भी झूठ बोला करता था। लेकिन बड़ा ग्रोह जब झूठ बोलता था वो झूठ को झूठ समझकर बोलता था, और छोटा ग्रोह जब झूठ बोलता था वो झूठ को सवाब समझकर झूठ बोलता था। वो बड़े ग्रोह के झूठ का नाम रखते हैं गसब और छोटे ग्रोह के झूठ का नाम रखते हैं तकिया। ये फर्क है। यानी उनको कहें कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अबू बकर के हाथ पे बैत की, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, कहते हैं तकिया करते थे। उमर के हाथ पे बैत की, नमाजें पढ़ते रहे, तकिया कर रहे थे। हजरत उस्मान के हाथ पे बैत की, नमाजें पढ़ते रहे, तकिया कर रहे थे। तकिया का क्या मतलब है? अंदर से गलत समझते थे, बाहर से हाँ हाँ कर रहे थे, तो इसी को तो झूठ बोलते हैं। और झूठ किसे कहते हैं? खिलाफ वाक़या बयान करना। तो वो कहते हैं बड़े वाले भी झूठ बोलते थे और वो कोई हजरत अली को सच्चा नहीं समझते,
नऊज़ बिल्लाह। वो हज़रत अली को भी नऊज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका नाम गसब नहीं रखते, उसका नाम तकिया रखते हैं, झूठ नहीं रखते, उनको उनका नाम गसब रखते हैं। अगर नऊज़ बिल्लाह सहाबा किराम को झूठा मान लिया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह के घर आमना का लाल पैदा हुआ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये पहली बात। नंबर 2, उन्होंने दावे नबूवत फरमाया। नंबर 3, उनके हाथ पे मौजिज़ात ज़ाहिर हुए। नंबर 4, उन्होंने अल्लाह के दीन को पहुंचाया, कुरान सुन्नत ये छोड़ा। इन चारों चीज़ों की गवाही देने वाले यही सहाबा हैं। सहाबा ने कहा कि मोहम्मद पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कहा कि उन्होंने दावे नबूवत फरमाया, सहाबा ने कहा कि मौजिज़ात ज़ाहिर हुए, हमने देखा ये होते हुए, हमने देखा पानी जारी होते हुए उंगलियों से, हमने देखा ये फला चीज़ देखी, फला चीज़ देखी। इसकी गवाही देने वाले सहाबा हैं। और उन्होंने कहा कि उन पर वही आती थी, उस वही को हमने जमा किया, वो ये कुरान है। उन्होंने इरशादात फरमाए, इन्हीं सहाबा किराम ने उन हदीसों को आगे रिवायत किया। अब अगर ये सच्चे हैं तो हुजूर का पैदा होना भी सच्चा, अगर ये सच्चे नहीं, दुनिया का कोई इंसान हुजूर का पैदा होना भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जब गवाह झूठे हो गए मुकदमा कैसे साबित होगा। और मेरी भाई कोई बात समझ आ रही है? अगर सहाबा सच्चे तो कुरान भी सच्चा, इन्होंने जमा किया। वसीम रिजवी ने पिछली मरतबा रिट दायर की कि ये कुरान नऊज़ बिल्लाह गलत है, ये ऐसा है वैसा है। मुझे एक बात बताइए, वो अपने मजहब की तर्जमानी कर रहा था, वो ये कह रहा था कि जिन्होंने कुरान को जमा किया वो तो नऊज़ बिल्लाह झूठे, उसके मजहब में झूठे हैं ना, तो जो किताब झूठों ने जमा की वो सच्ची कैसे हो गई? तो अगर सहाबा किराम सच्चे हैं तो दीन सच्चा है, अगर सहाबा किराम झूठे हैं तो सब झूठे, सब झूठे। फिर नऊज़ बिल्लाह तमाम ईमान वाले तमाम मुसलमान सहाबा किराम को सच्चा समझ लें, क्योंकि दीन की बुनियाद है। अब पिछले दिनों के अंदर क्या हुआ, यहाँ एक गैर मुक़ल्लिदों की जामे में बहुत बड़ा बोर्ड बाहर लिखा होगा, जामे अल हदीस, बल्कि अब तो वो अहले सुन्नह के भी ठेकेदार बनना चाहते कि जी हम भी अहले सुन्नह में से, हम तो तब से कह रहे थे बेगैरत कौम है। उन्होंने उनकी जामे के अंदर बशीर निहामी की मौजूदगी में एक शिया ज़ाकिर आए हैं, वो उनके सामने गुफ्तगू करते हैं और वीडियो, वो गैर मुक़ल्लिद अवाम सामने बैठ कर वीडियो उठा रही है और हज़रत निहामी साहब तशरीफ़ फरमा है और वो ज़ाकिर साहब उसमें कहते हैं कि मैं अब्दुल लतीफ़ किंदी का बड़ा दोस्त हूँ, मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। वहाँ जाकर उन्होंने गुफ्तगू की। अगर वो इत्तिहाद पर गुफ्तगू करना चाहते थे ठीक बात है भाई, आप इत्तिहाद पर गुफ्तगू करें, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने वहाँ जाकर अबू बकर की खिलाफत का इनकार किया और वो सारे बेगैरत देखते रहे, सारे बेगैरत देखते रहे और ख़ुद वीडियो बना करके उसके बाद अपलोड कर दी और लल्लट पार्टी कह रही इत्तिहाद हो गया। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब शिया इत्तिहाद की बात करते हैं तो वो कहते हैं इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन, इत्तिहाद बैनल मुमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहते हैं? इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन। उनकी लुगत में मुस्लिम मुनाफिक और काफिर को भी कहा जाता है और जो हकीकी माना में जन्नत में जाने वाला हो उसको वो मुमिन कहते हैं। इसीलिए जब वो अपने इश्तिहार शाया करते हैं उसमें लिखते हैं हज़रात मुमिनीन, हज़रात मुमिनीन। जब आपसे इत्तिहाद की बात करते हैं कहते हैं इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन। एक इश्तिहार दिखाओ जो उन्होंने शाया किया हो, एक मरतबा उन्होंने लिखा हो इत्तिहाद बैनल मुमिनीन, मुझे दिखाओ। और अगर ये बात गलत है आइंदा से वो इश्तिहार शाया करे इत्तिहाद बैनल मुमिनीन, कोई मसला नहीं, बात गलत साबित हो जाएगी। वो तो अबू बकर को मोमिन नहीं मानते, आपको मोमिन कहाँ से मान ले? जो आयशा को मोमिना नहीं मानता, आपको कहाँ से मोमिन मानेगा? ये भी अजब बात है। लोग कहते हैं जी फलां का इत्तिहाद हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया अबू बकर में ऐसी कौन सी खूबी नहीं थी जो आज के मौलवी में खूबी है कि उसे अबू बकर तो बुरा लगता है लेकिन आप उसको अच्छे लगते हैं। अजब है। खैर, तो वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की है और वहाँ फरमाया कि आपके ये खलीफा हैं, सुन्नियों के खलीफा, हमारे नहीं। और उसके बाद कहा कि ये इल्मी इख्तलाफ है। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ ये कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं, ये कुफर इस्लाम का इख्तलाफ है। अगर इल्मी इख्तलाफ का माना ये है इज्तिहादी इख्तलाफ, फिर ये वो कोई इज्तिहादी इख्तलाफ नहीं, कुफर इस्लाम का इख्तलाफ है। क्योंकि जो आदमी अबू बकर को पहला खलीफा नहीं मानता, इसका माना वो अबू बकर को गासिब तस्लीम करता है, और जो अबू बकर को गासिब तस्लीम करता है वो तमाम सहाबा की तरफ कुफर की निस्बत करता है। जो तमाम सहाबा की तरफ कुफर की निस्बत करता है वो दीन की बुनियादें हिलाना चाहता है, वो कुरान का भी मुनकिर है, सुन्नत का भी मुनकिर है। ये कोई इज्तिहादी इख्तलाफ नहीं है या कोई ऊपर वाला इल्मी इख्तलाफ नहीं है कि रफ़ा यदैन करें या ना करें, जो हनफी और शवाफी के दरमियान है, ना कि गैर मुक़ल्लिदों वाला। ये कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं, बल्कि इख्तलाफ कुफर इस्लाम का है। और मैं बगैर किसी झगड़े के और बगैर किसी ऐसी वैसी बात के उनको दावत देता हूँ, जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ये जाएगा, जो वो तशरीफ़ ले गए थे वहाँ, वो शिया ज़ाकिर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे उनकी मस्जिद में गैर मुक़ल्लिदों की। पहले तो मैं उनकी गलत फहमी दूर करूँ, शिया हज़रात की, मैं उनकी गलत फहमी दूर करूँ जिनके पास अब गए थे, ये कोई अहले सुन्नत नहीं है,
یہ تو پہلے سے آپ کے یہاں سے شامل ہیں، وہ پہلے سے تراویح کے منکر ہیں، وہ پہلے سے عثمان غنی کی جماعت اذان ثانی کے منکر ہیں، وہ پہلے سے 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے منکر ہیں، وہ پہلے سے حضرت عمر کے خلاف ہیں، وہ پہلے سے حضرت عثمان کے خلاف ہے۔ آج تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، آپ نے ان کے سامنے صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر دیا، وہ خاموش رہے، اور کیا ہو گئے؟ وہ تو پہلے سے ویسے ہی تھے، وہ پہلے سے صحابہ کرام کے خلاف آپ کے معاون ہیں، ان کو چھوڑیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ایک دعوت ہے علمی گفتگو کی دعوت۔ جس طرح حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے، ان کے یہاں جمعہ کے موقع پر حضرت ہمارے یہاں تشریف لائیں، یہ جائے گی، وہ یہاں تشریف لائیں۔ میں ان کو یعنی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر وہ چاہیں تو کھانا ہمارے یہاں تناول فرمائیں، ہم کو مطلع رکھیں۔ حضرت مولانا شفیع صاحب کھانا تیار رکھیں گے، ہمارے یہاں کھانا تناول فرمائیں۔ جمعے سے پہلے آنا چاہیں جمعے سے پہلے آ جائیں، ہم جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آنا چاہیں اس کے بعد آ جائیں، یہاں گفتگو کر لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے وہاں ویڈیو اٹھائی ہے اس طرح یہاں بھی وہ ویڈیو اٹھا لیں، ہمیں اجازت دے دیں، لائیو چلانا چاہیں لائیو چلا لیں، لائیو نہ چلانا چاہیں ویڈیو اٹھانا چاہیں وہ کر لیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ میں ان کو اپنی مسجد میں پرامن گفتگو کی پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ با اخلاق ہو کر گفتگو کریں گے اور پرامن گفتگو کریں گے، اور ایسی با اخلاق گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری اخلاق بھری گفتگو، اور جیسے ہم آپ کے ہنستے ہوئے آپ سے گفتگو کریں گے آپ انشاءاللہ متاثر ہو جائیں گے اور دلائل سے بھی متاثر ہوں گے۔ آپ ہمیں آ کر قائل فرمائیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، جیسے وہ وہاں گئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کا تو بہرحال مسئلہ الگ تھا، ان کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ ہمارے یہاں تشریف لائے، مسجد رحیم میں تشریف لائے، میں یہی ہوتا ہوں، آنے سے پہلے اطلاع فرمائیں کہ ہم 2-3 آدمی بھی آنا چاہیں تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد ہم سے گفتگو فرمائیں، ہم انشاءاللہ مہمان نوازی بھی کریں گے، اگر وہ چاہے مناسب معلوم ہو نہ تو کھانا کھا کر کے تشریف لے آئیں، اگر ہمارے یہاں مناسب معلوم نہ ہو بہتر رہتا ہے کہ ہمارے یہاں تناول فرمائیں، اس کے بعد ہم سے گفتگو کریں۔ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اسی موضوع پر، موضوع رہے گا کہ ابو بکر صدیق کی جو خلافت واقع ہو چکی ہے وہ برحق تھی یا غصب تھا؟ نمبر 2، جو اس کو غصب کہتا ہے یہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ اس پر گفتگو کریں، وہ اس پر ہمیں دلائل سے قائل کریں کہ صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا اور ان کی طرف غصب اور کفر کی نسبت کرنا یہ کفر نہیں ہے، وہ اس پر دلائل دیں۔ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ کفر ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں قائل کر دیا اور دلائل دے دیے، میں کیمرے کے سامنے سب حضرات کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، میں فوراً لکھ کر کے دوں گا، ان کی بات درست ہے، دستخط کے ساتھ دوں گا اور ویڈیو میں بھی ریکارڈ کرا دوں گا۔ ہم ایسے کوئی ضدی قوم نہیں ہے، لیکن قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا دلائل کی دنیا میں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ سوئے کے ناک میں سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے، ایسا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ جب ہم ثابت کر دیں گے تو آپ سے بھی دستخط لے ہی لیں گے کہ خلافت ابی بکر کا انکار کفر ہے، پھر آپ کو بھی دستخط کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد چائے بھی پلائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہم گاڑی بیچ سکتے ہیں، ہم اپنی گاڑی بیچ دیں گے، وہ تشریف لے آئیں، کیا مسئلہ ہے؟ جس طرح آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں آپ ہمارے یہاں بھی تشریف لے آئیں، ہم سے گفتگو کریں، انشاءاللہ ہم بااخلاق ہو کر گفتگو کریں گے مدلل۔ اور میں شیعہ جوانوں سے بھی کہتا ہوں یہ بات جائے گی، وہ ذرا سوچیں، دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلط عقیدے پر جائے۔ اہل بیت تو متنازع ہے ہی نہیں، جو آدمی اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس پر کل بھی لعنت بیچتے تھے، آج بھی لعنت بیچتے ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن، جو حضرت حسنین کریمین کے دشمن، وہ کل بھی لانتی تھے، آج بھی لانتی تھے۔ البتہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی کہ یاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ تو آپس میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت والے تھے۔ یہ آپ کو کہا گیا کہ حضور کے بعد دین تبدیل ہو گیا، وہ لڑ پڑے اور ایسا ہو گیا، غصب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر اور سیدہ کائنات اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ یوں کیا گیا اور یوں ہوا، یہ آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں، اور یہ تاریخی اور جھوٹی اور من گڑت باتیں بتا کر آپ کو ورگلایا گیا ہے۔ آپ قرآن کی طرف آئیے، حقائق کی طرف آئیے، ہم دلائل کی دنیا میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارا غلط ہے۔ جہاں تک یزید کا مسئلہ ہے، وہ اٹھایا تھا انہوں نے یزید کا مسئلہ، ہم واضح کر دیں، ہمارا نظریہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت کا حکم دیا، جنہوں نے حضرت حسین علی مقام کو شہید کرنے میں معاونت کی، اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر رضامندی ظاہر کی، جو راضی رہے، ان سب پر اللہ کی لعنت، سب پر۔ یزید پلید کو ہمارے اکابر نے پلید لکھا ہے، فاسق لکھا ہے، برا لکھا ہے، ہم بھی اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہم یزیدی
نہیں ہے. یزیدیوں کا معاملہ آپ ان سے دیکھ لیں اور ہم ان کا بھی مسئلہ کر لیتے ہیں. جب ہماری گفتگو یزیدی کوئی سامنے آتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو بھی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں, جس طرح ہم آپ کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اصلاح فرمائیں. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ شیعہ پڑھا لکھا طبقہ جو پڑھے لکھے ہیں اور عقل رکھتے ہیں وہ اس پر غور کریں گے, وہ الجھیں گے نہیں, وہ غصہ نہیں کریں گے, بلکہ وہ اپنے ذاکر کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ جس طرح وہاں تشریف لے گئے تھے وہ تو صاف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے مدلل گفتگو کرتے ہیں, جو آپ علمی گفتگو کہتے تھے علمی گفتگو کرتے ہیں, بات مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے چلا جائے گا, لوگ خود سمجھ لیں گے. ہم یہ ثابت کریں گے اور یہ بات واضح کریں گے کہ خلافت صدیق کا انکار اور ان کی طرف غصب کی نسبت یہ قرآن کا بھی انکار ہے, یہ رسول اللہ کی ذات کا بھی انکار ہے, یہ سنت احادیث کا انکار ہے, یہ تمام دین کا انکار ہے. اور ایسا آدمی دائرہ اسلام میں نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے خلیفہ علمی اختلاف ہے. یعنی آپ ذرا یہ سمجھیے, اگر آپ کے خلیفہ یعنی وہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ غصب ہے, ان کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں علمی اختلاف ہے. اگر یہاں سے کوئی آدمی آپ کے کسی بڑے مرجع اور عالم کی طرف کفر کی نسبت کرے اور اس کے بعد کہے علمی اختلاف ہے, برداشت کر لیں گے؟ جیسے یہاں کہتے ہو کہ یہ ہمارے خلیفہ نہیں, آپ کے خلیفہ, یہ علمی اختلاف ہے, ویسے وہاں بھی کہا کرو فلاں ہمارے مرجع تمہارے نزدیک کافر, علمی اختلاف. وہاں تو تھانوں پر آپ جاتے ہیں کہ جس نے فلاں کو فلاں کہہ دیا ہے. اب تو ہم نام بھی نہیں لے رہے کسی کا, ہم تو دعوت دے رہے ہیں, علمی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ نے ثابت کر دیا مدلل, اور کسوٹی رہے گی قرآن کی. جب ہم روایات کو قرآن پر پرکھتے ہیں, تاریخی روایات ہو, احادیث ہوں, اقوال ہوں, جو بھی باتیں ہوں وہ پرکھی جائیں گی کس پر؟ اللہ کے قرآن پر. کائنات میں صرف ایک کتاب ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ کتاب ہے جو پہلی سطر سے لے کر آخری سطر تک, پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ساری کتاب درست ہے. ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی, اس کو کسی کے پیچھے نہیں چلا جائے گا. جو احادیث ہیں, بخاری ہے, مسلم اور ترمذی اور دیگر کتابیں ہماری ہیں, ہم ان احادیث کو بھی پرکھتے ہیں. کن پر؟ میں اپنے طلباء کو بار بار پڑھاتا ہوں. فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما جاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب اللہ. تاریخ یحییٰ بن معین وغیرہ کتب کے اندر اس قسم کی روایات آئی ہیں. جب میری طرف سے کوئی خبر پہنچے کتاب اللہ پر پیش کروں. ہم تو احادیث کو کتاب اللہ پر پیش کرتے ہیں, تو ہم تاریخی بھیڑوں کو اور گپوں کو ان کو قرآن پر پیش نہیں کریں گے. تو کسوٹی رہے گی قرآن کی. آپ بھی گفتگو قرآن سے کریں, ہم بھی گفتگو قرآن سے کرتے ہیں, معاملہ حل ہو جائے گا. ورنہ یہ معاملہ غلط ہے. یہ کوئی علمی اور اجتہادی اختلاف نہیں ہے, یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت برحق ہے, اور حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں, اور بیعت عامہ ان کو حاصل ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, اور یہ کوئی شیعہ سنی اور یہ کوئی اس طریقہ کا اختلاف نہیں, علمی اختلاف نہیں, یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے. جس طرح ختم نبوت کفر اسلام کا اختلاف ہے, قرآن کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے, آخرت کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے, جنت و جہنم کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور خاتم النبیین ماننا, اسی طرح صحابہ کرام کو مسلمان ماننا نہ ماننا, یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے. اور صدیق اکبر کی خلافت کفر اسلام کا اختلاف ہے. یہ کفر اسلام کے اختلاف کو سمجھے. اور میں اس کی وسادت سے میں گزارش کرتا ہوں, جو ہمارے مکاتب فکر ہے, ہمارے خطباء ہیں, ہمارے علماء ہیں اور ہمارے واعظین ہیں, وہ اپنی مساجد کے اندر لوگوں کو سمجھائیں یہ مسائل کہ ابو بکر کون تھے اور کس چیز کے انکار سے آدمی اندر رہتا ہے اور کس چیز کے انکار سے آدمی باہر جاتا ہے. اس کے متعلق مکمل وہ لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کے متعلق گفتگو کریں. اور میں ان سے پھر سے کہتا ہوں, اور اپنے بارے میں ان سے کہتا ہوں, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ ہم سے گفتگو کرنے آئیں گے, جو میں گفتگو کروں گا, میں الحمدللہ دیوبندی ہوں, اور جو میں گفتگو کروں گا, میری گفتگو کا انکار میرے مکتب فکر میں سے اوپر کے مولوی سے لے کر نیچے کے آدمی تک کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ اتنا تو ہمارا رتبہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے اور ہماری عوام میں سے کوئی میری گفتگو کا انکار نہیں کرے گا. اگر آپ آنا چاہیں آپ تشریف لائیں, اگر آپ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ تشریف لینا چاہیں, جو آپ کہیں کہ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لے آئیں, کوئی پریشانی نہیں. لیکن کسی ایسے کو لے آئیں کہ جس کا اپنے یہاں کوئی مقام, بعد میں شیعہ کہیں گے ہم جانتے ہی نہیں, جسے غیر مقلد بار بار کرتے ہیں, کسی کو بھیج دے بعد میں کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. کسی ایسے کو لے آئیں جس پر شیعہ لوگ اعتبار کرتے ہوں, تاکہ ایک ہی بار معاملہ ہو جائے آر یا پار, یا آپ کی بات درست ہو جائے یا ہماری بات درست ہو جائے. اگر آپ تشریف لائیں, میں ان سے اب بھی کہتا ہوں جو وہاں بشیر نہامی کے ہاں لے گئے تھے تشریف,
تو اگر آپ ہمارے یہاں تشریف لانا چاہیں ہم کو مطلع فرمائیں، کوئی پریشان، اگر کسی جمعہ کی صبح کو آپ کا ارادہ بن گیا آپ تشریف لے آئیں، مجھے کوئی نئے مطالعے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الحمدللہ ہمارا علم ہمارا مطالعہ مضبوط ہے اور مجھے اس مسئلے پر کوئی نئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابھی بھی کوئی مجھ سے گفتگو کر لے ہم تیار ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں اور اچھی طرح تشریف لے آئیں، جب بھی آپ کا موڈ بنے، 1 ہفتہ بعد، 2 ہفتہ بعد، 3 ہفتہ بعد، مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد، جب بھی آپ آنا چاہیں آپ تشریف لے آئیں، یہاں سے کسی اور کو ساتھ لانا چاہیں، آپ ایران سے کسی کو لے آنا چاہیں آپ تشریف لے آئیں، اچھی طرح آ جائیں، ہم انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے اور بااخلاق گفتگو کر لیں گے اور مدلل گفتگو کر لیں گے اور انشاءاللہ تحقیقی گفتگو کر لیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اور اگر پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آئیں گے نہیں، تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ تو ان کو لگتی ہے نا اپنی نسب برادری، وہاں تو وہ چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، لیکن اگر تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ وہ گفتگو وادی کے اندر اس مسئلے پر ان کے ساتھ اول گفتگو بھی ہوگی اور آخر گفتگو بھی ہوگی، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ان میں سے کسی کی ہمت نہیں رہے گی کہ وہ اس مسئلے پر ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔